سائرس کو یہ خبر سن کر بے حد دکھ ہوا، اس لیے کہ اس سے چند دن پہلے سمرقند کی طرف سے بھی ایسی خبریں آئی تھیں کہ شمال کے وحشی ان کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اس کی تباہی اور بربادی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ خبریں آنے کے بعد سائرس نے پھر تیاری کی اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے شمال کی طرف کوچ کیا تاکہ شمال کے وحشیوں کے حملوں سے ان لوگوں کو بچا لے جن سے اس نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ روانگی سے قبل اس نے اپنے بڑے بیٹے کمبوجیا کو، جس کا نام اس نے اپنے باپ کے نام پہ رکھا تھا، اپنے بعد اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ پھر اپنے لشکر کے ساتھ وہ شمال کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ شمالی علاقوں میں داخل ہونے کے بعد سائرس اپنے لشکر کے ساتھ جس قصبے جس شہر سے بھی گزرتا، وہاں کی عورتیں اناروں اور سیبوں کی ٹوکریاں اسے پیش کرتیں۔ سائرس ان کے سلوک سے خوش ہوتا اور مسکرا کر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتا کہ وہ جس مہم پر روانہ ہوا ہے وہاں سے کامیاب لوٹنے کے بعد وہ ہر عورت کو ایک ایک سکہ انعام میں دے گا۔ جب وہ درہ گرکان میں اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا تب بلخ اور ارد گرد کے علاقوں کے حکمران نے بھی اپنے بیٹے کو اپنے لشکر کا ایک حصہ دے کر سائرس کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ سائرس کے لشکر میں شامل ہو کر شمال کے وحشیوں کی سرکوبی میں سائرس کی مدد کرے۔ جب وہ شمالی علاقوں کی طرف گیا تو وہاں سائرس نے دیکھا شمال کے وحشیوں کی لوٹ مار کی وجہ سے دیہات ویران، فصلیں جل کر تباہ ہو چکی تھیں۔ پھر مزید آگے بڑھا تو کھلے میدانوں کے اندر جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی اسے بوڑھوں بچوں کی لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دیں۔ سائرس نے لاشوں کا بغور جائزہ لیا۔ اکثر لاشوں کو تیز دھار ہتھیاروں سے قتل کیا گیا تھا۔ شمال کے وحشی شاید ایسا کر کے اپنے تیر ضائع نہ کرنا چاہتے تھے۔ مزید آگے بڑھا تو اس نے یہ بھی دیکھا کہ سرحدی علاقوں پر اس نے کورا نام کا جو شہر اور قلعہ آباد کیا تھا اسے بھی جلا کر خاک کستر کیا جا چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سائرس بڑا برہم ہوا۔ سائرس آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس خشک صحرا میں داخل ہوا۔ یہاں درختوں کی خشک شاخیں بھوتوں کی طرح تیز ہواؤں میں ناچ رہی تھیں۔ جب اس نے اس صحرا کو پار کیا تو آگے اسے شمال کے وحشی سرگرداں دکھائی دیے۔ وہ سامنے دکھائی دینے والے وحشیوں پر حملہ آور ہوا اور ان کے تعاقب میں لگ گیا، یہاں تک کہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایسے درے کے قریب پہنچ گیا جہاں بہت سے شمالی وحشی گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی سائرس کے لشکری درے میں داخل ہوئے وہ وحشی سائرس کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور سائرس کے لشکر کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس موقع پر سائرس نے یہ بھی دیکھا
کہ شمال کے وحشیوں کی تعداد اس کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے، لہٰذا اس نے اندازہ لگا لیا کہ جس درے میں انہوں نے گھات لگا رکھی ہے اس درے سے انہیں مار بھگانا ممکن نہیں۔ پس اس نے بادل نخواستہ پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے لشکریوں سے کہا، پیچھے ہٹتے رہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سامنے اور دائیں بائیں سے جب شمال کے وحشی حملہ آور ہوں تو ان سے اپنا دفاع بھی کرتے رہیں۔ جس جگہ یہ جنگ ہوئی تھی اس سے پیچھے، چونکہ سائرس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ قائم کر دیا تھا، دور دور تک خیمے نصب تھے۔ اب نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سائرس نے اپنے سالاروں کو ایک نیا حکم جاری کیا۔ پس اس نے بادل نخواستہ پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ پیچھے ہٹتے رہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سامنے اور دائیں بائیں سے جب شمال کے وحشی حملہ آور ہوں تو ان سے اپنا دفاع بھی کرتے رہیں۔ جس جگہ یہ جنگ ہوئی تھی اس سے پیچھے، چونکہ سائرس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ قائم کر دیا تھا، دور دور تک خیمے نصب تھے۔ اب نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سائرس نے اپنے سالاروں کو ایک نیا حکم جاری کیا۔ اس نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کو مشورہ دیا کہ دشمن کے سامنے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے پڑاؤ کے قریب آئیں، پھر اپنے پڑاؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے پڑاؤ سے بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ سائرس کا کہنا تھا کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنے پڑاؤ سے پیچھے ہٹ جائے گا تو شمال کے وحشی ان پر حملہ آور ہونے کے بجائے ان کے پڑاؤ کی لوٹ مار شروع کر دیں گے، اور جب وہ جنگ ترک کر کے پڑاؤ کی لوٹ مار کریں گے تب ان پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سائرس جب اپنے لشکر کو لے کر اپنی خیمہ گاہ سے بھی پیچھے ہٹ گیا تب شمال کے وحشی سائرس کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے بجائے اس کی خیمہ گاہ کو لوٹنے میں بری طرح مصروف ہو گئے۔ سائرس اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، شمال کے وحشیوں پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس آخری جنگ میں سائرس نے شمال کے وحشیوں کا تو خاتمہ کر کے رکھ دیا، لیکن بدقسمتی سے اس آخری جنگ میں سائرس نے شمال کے وحشیوں کا تو خاتمہ کر کے رکھ دیا، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ میں وہ خود بھی کام آ گیا، دشمن کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ سائرس کی جنگ میں مرنے کی خبر آن کی آن میں سمرقند سے باختر کی وادیوں تک پھیل گئی اور پھر ہزاروں میل دور ملتیا، یونان، ہمدان اور پارسا گرد تک اس کے مارے جانے کی خبریں پھیل گئیں۔ شمال کے وحشیوں کے خلاف بہترین فتح حاصل کرنے کے بعد سائرس کے لشکریوں نے اس کی لاش کو صاف کر کے
ایک گاڑی پر لاد کر پارسا گرد کی طرف کوچ کیا تھا۔ باختر کی بلندیوں سے گزرتے ہوئے وہ پارسا گرد کی طرف جا رہے تھے، جہاں اس کے بیٹے بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بیٹوں کو بھی اس کے مرنے کی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا پارسا گرد کی ایک ندی کے کنارے اس کے بیٹے کمبوجیا نے اس کے لیے سادہ سا مزار تیار کر دیا تھا۔ جب سائرس کی لاش پارسا گرد پہنچی تو اس کے بیٹے کمبوجیا نے اپنے درباریوں اور اپنی سلطنت کے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مصر کے فرعونوں کی طرح سائرس کی لاش کو سونے کے تابوت میں رکھ کر دفن کیا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سائرس کی لاش کو تاج اور زر و جواہرات کے ساتھ زرد لباس میں سونے کے تابوت میں رکھ کر دفن کیا گیا۔ دفن کرتے وقت ممتاز درباریوں اور مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، چونکہ جہاں اسے دفن کیا جانا تھا وہ خاصا بڑا کمرہ تھا۔ اس کے اوپر چھوٹا سا گنبد بنا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کی تاریکی اور مشعلوں کی ضرورت پڑی تھی۔ جہاں اسے دفن کیا جانا تھا وہ خاصا بڑا کمرہ تھا۔ اس کے اوپر چھوٹا سا گنبد بنا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں تاریکی تھی اور مشعلوں کی ضرورت پڑی تھی۔ تابوت کے اندر سائرس کی تلوار، کمر کا پٹکا، اس کا جنگی سینہ پوش، ارغونی رنگ کا جنگی پاجامہ، جواہرات سے مرصع ایک اور کمر بند اور چمڑے کے موزوں کو بھی سونے کی ایک تختی پر رکھ کر تابوت میں رکھ دیا گیا تھا۔ سائرس کو دفن کرنے کے بعد اس کے مزار کے کمرے کی دیواروں پر سارد شہر کے بنے ہوئے پردے ٹکا دیے گئے تھے۔ ساتھ ہی سائرس کے مقبرے کی حفاظت کے لیے کچھ محافظ بھی مقرر کر دیے گئے تھے۔ مقبرے کے سامنے سنگ مرمر کا ایک کتبہ نصب کر دیا گیا تھا، جس پر یہ تحریر کندہ کر دی گئی تھی: اے جوان، تو جو کوئی بھی ہے جان لے کہ یہ سائرس ایرانی بادشاہت کا بانی اور دنیا کا فرما بردار ہے۔ اس کی اس یادگار کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھ۔